السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج آپ کی خدمت میں سبجیکٹیو کوشچنس لے کر کے حاضر ہوں۔ جیسا کہ میرا معمول ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے چیپٹر کا آبجیکٹیو ویڈیو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد سبجیکٹیو پیش کرتا ہوں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آبجیکٹیو کوشچن مکمل طور سے سالو ہو جائے BVI کوشچن کے ساتھ، تو آپ پہلے ویڈیو کو جا کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو سبجیکٹیو کوشچن کے پہلے آبجیکٹیو کوشچن کی جانکاری مکمل طور سے ہو جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس چیپٹر کے رائٹر جو ہے جوش ملیح آبادی جی ہے۔ جوش ملیح آبادی کا اصل نام کیا ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے والدین کا نام کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو آبجیکٹیو ویڈیو میں مل جائیں گے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ سبجیکٹیو کوشچن میں کیا کیا کوشچن ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ نمبر آپ کو ملیں گے 222 پیج میں، یہ کوشچن آپ کو ملیں گے کہ کیا آپ کو اس بات سے اتفاق ہے کہ شاعر کے تخلص جوش اور ان کے شعری مجاز سے کوئی مناسبت ہے؟ یہ سوال ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ کو جواب لکھنے سے پہلے سوال کو سمجھنا ہوگا کہ سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ سنیے، سوال کو سمجھیے۔ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شاعر کا نام تو جوش ملیح آبادی ہے، ملیح آبادی ہے، اصل پوچھ رہے ہیں ان کا اصل نام کیا ہے، شبیر حسن ہے، لیکن انہوں نے جوش جو اپنے نام میں جوڑا ہے، تو جوش سے اور جو ان کا نظم ہے شکست زندہ کا خواب، اس سے کوئی لگاؤ ہے کہ نہیں، مناسبت ہے یا نہیں، یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے جواب ہے ہاں، ہم کو اس بات سے اتفاق ہے کہ شاعر کے تخلص جوش اور ان کے شعری مجاز سے بہت حد تک مناسبت ہے، یعنی کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کے اندر جوش کے نام کو جوڑا ہے، ان کے شعر کے اندر بھی جوش خروش بھرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جوش کے زیر نصاب نظم شکست زندہ کا خواب کو ہی دیکھ لیجئے کہ پوری نظم میں جوش و جذبے سے بھری ہوئی ہے۔ اس نظم میں انگریزوں کی غلامی، مجاہدین آزادی کے قید و بند کے خلاف ایک انقلابی آواز ہے، جس سے ان کے جوشیلے شعری مجازی کا اظہار ہوتا ہے۔ جوش خود بھی اپنی شاعری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا نعرہ انقلاب 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 ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح انہوں نے اپنے نام کے سامنے جوش ڈالا ہے، اسی انداز سے انہوں نے اپنے نظم کو جوش و خروش کے ساتھ لکھا بھی ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، تو آپ بتائیں گے کہ یہاں مناسبت ہے کہ اپنے شعر کے انہوں نے جوش و خروش سے نام لیا ہے، کام کیا ہے۔ زندہ پر ریشہ طاری ہونا، زنجیروں کا ٹوٹنا، دیواروں کے نیچے قیدیوں کا جمع ہو کر آزادی کا پرچم لہرانے کی تدبیریں کرنا، یہ ساری باتیں کس تحریک کا پتہ دیتی ہے؟ جی اسٹوڈنٹ، اس کا جواب ایک لفظوں میں آپ یوں دے سکتے ہیں کہ یہ تمام تحریک آزادی کا پتہ دیتی ہے، لیکن اس کو وستار سے تفصیل سے بھی آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ دیکھیے، مذکورہ بالا شعر، مذکورہ بالا شعر کا مطلب ہوتا ہے اوپر لکھا ہوا، بالا مینس ہوتا ہے اوپر، اور شعر جانتے ہیں شعر کو، اور مذکورہ کہتے ہیں ذکر کیا ہوا۔ معلوم ہوا کہ اوپر جو شعر دیا ہے زندہ پر ریشہ طاری ہونا، یہ شعر ہے، تو لکھا کہ مذکورہ بالا شعر اصطلاحات زندہ پر ریشہ طاری ہونا، زنجیروں کا ٹوٹنا، دیواروں کے نیچے قیدیوں کا جمع ہو کر آزادی کا پرچم لہرانے کی تدبیریں کرنا، یہ تمام کے تمام یعنی ساری باتیں تحریک آزادی کا پتہ دیتی ہیں۔ جب ملک میں تحریک آزادی اپنے پورے جوش خروش سے چل رہی تھی، تو جہاں تک ایک محب وطن یعنی وطن سے محبت کرنے والا آزادی کے متوالے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے تھے، صعوبت کہتے ہیں دکھ، تکلیف، پریشانی کی مشقت کو، کہ جہاں تک قید و بند کے صعوبتیں جھیل رہے تھے اور اپنے جانوں کی قربانی دے رہے تھے، وہیں دوسری طرف شعرا، یہ شعرا شاعر کی جمع ہے، امتحان میں آپ کا آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے کہ شاعر کی جمع کیا ہے، تو شعرا، تو بتائیں گے کہ دوسری طرف شعرا حضرات یعنی کہ بہت سارے شاعر اپنی وطنی شاعری کے ذریعے آزادی کے متوالوں کے قلوب کو گرما رہے تھے، ان کو دلوں کے اندر گرماہٹ پیدا کر رہے تھے۔ تحریک
शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब में पेश किया है। ये स्टूडेंट आपने इसको सुन लिया तो बस एक लफ्ज़ में जवाब देंगे कि तहरीक आज़ादी का ये पता देता है, और दूसरी है कि शायर ने अपने इस शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब में उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए जो गुलामी के कैद से निकलना चाहते थे, उनके अंदर जोश खरोश भरने की पूरी कोशिश की है अपने शायरी के अंदर। आया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जब आज़ादी के दीवाने परवाने हरकत में आ जाते हैं तो सुल्तान वक्त यानी कौम अफरंग यानी कि यहाँ मुराद है अंग्रेज का चेहरा बेनूर क्यों हो जाता है? ये स्टूडेंट सही बात है, जब हमारे अंदर किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो फिर अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। यही काम हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के आज़ादी के मतवालों ने किया। देखिए लिखा जवाब में, जब आज़ादी के दीवाने परवाने हरकत में आ जाते हैं, हरकत मीन्स जोश में आ जाते हैं, तो सुल्तान वक्त यानी वक्त का बादशाह, सुल्तान मीन्स बादशाह, सुल्तान वक्त यानी हुक्मरान अंग्रेज कौम का चेहरा इसलिए बेनूर हो जाता है, बेनूर मतलब फीका पड़ जाता है कि जब आज़ादी के दीवाने जज्बे हुर्रियत से, हुर्रियत कहते हैं आज़ादी, जज्बे हुर्रियत से सरशार हो जाते हैं तो वह दुनिया में कोई भी इनकलाब ला सकते हैं और किसी भी जालिम और जाबिर हुक्मरानों की हुकूमत का तख्ता पलट सकते हैं। इनकलाब की आमद और तख्ते पलटने के तस्वुर से हुक्मरान तबका के लोग घबराते हैं और उनका चेहरा हुक्मरानी से महरूमी के खौफ से बेनूर हो जाता है। यानी जब इंसान के अंदर जोश खरोश पैदा होता है और अपनी मौत और ज़िंदगी की परवाह नहीं करते हैं, उस वक़्त हुकूमत को झुकनी पड़ती है, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के साथ हुआ है। तो हमारे इस देश के, इस वतन के, इस कि हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ क्यों? जोश खरोश के बिना पे। ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन है। क्या उनको खबर थी ज़ेरो ज़बर रखते थे जो रूह मिल्लत को इबलीस के ज़मीन से मार सिया बरसेंगी, उबलेंगी ज़मीन से मार सिया बरसेंगे फलक से शमशीरें। अब इसकी ये शेर है तो नीचे लिखा है कि दर्ज बयाला शेर की रोशनी में दर्ज सवालात का जवाब दीजिए। अब क्या देखिए, एक में लिखा है मारसिया का माना बताइए, मारसिया का माना बताइए। मारसिया का माना क्या होता है? मार माने होता है सांप, मार माने सांप, और सिया माने होता है काला, तो माना हुआ मारसिया का माना काला सांप। 2 में है मुल्क और शमशीर का मुतरादिफ बताइए। तो ये मुतरादिफ जो है ये ग्रामर से ताल्लुक़ रखता है। मुतरादिफ कहते हैं साइनो नेम को, यानी कि सेम टू सेम नाम को कहते हैं मुतरादिफ। तो पूछ रहा है तो मुल्क और शमशीर का मुतरादिफ बताइए। जवाब देंगे मुल्क का मुतरादिफ वतन है। मुल्क का माना भी वतन और वतन का माना भी वतन, यानी हमारा देश है। और शमशीर के मुतरादिफ क्या है? सनान है। शमशीर के माना जानते हैं तलवार, और सनान का माना भी होता है तलवार। तो शमशीर के मुतरादिफ क्या है? तनान। स्टूडेंट ये दोनों चीज़ों को आप रट लेना, इम्तिहान में बहुत आता रहता है। 3 में देखते हैं मिल्लत को ज़ेरो ज़बर कौन रखते थे? मिल्लत को ज़ेरो ज़बर कौन रखते थे? ज़ेरो ज़बर कहते हैं उलट पलट करना, इन्हें ऊपर से नीचे करना, नीचे से ऊपर करना, इसको कहते हैं ज़ेरो ज़बर करना। जवाब में है मुल्क के गद्दार मिल्लत को ज़ेरो ज़बर रखते थे, यानी जो लोग गद्दार थे हमारे देश के, वो लोग मुल्क को हमारे ऊपर नीचे किया करते थे, अंग्रेज़ों से साठ गांठ करके, अंग्रेज़ों से मिल करके। जिस वो तमाम क्वेश्चन रहे वही आपको देते हैं। जो क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो बिल्कुल खुसूसियत के हामिल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपको 2 मिलेंगे जिसमें जोश की शायराना खुसूसियात पर रोशनी डालने को कहा गया। जी हाँ स्टूडेंट, जिसमें इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है तफसील में इस नज़म का खुलासा क्या है। इस नज़म का खुलासा मैं आपको लिख कर नहीं बल्कि आपको बता दे रहा हूँ, उसको सुन लीजिए कि सवाल नंबर 1 में है तफसीली गुफ्तगू में इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। जी स्टूडेंट, इस नज़म का खुलासा यह है, साफ साफ और रुक करके बोल देता हूँ, अगर आप अक्लमंद हैं और तेज़ तरार ध्यान रखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि इस नज़म का खुलासा यह है कि जब हमारा देश हिंदुस्तान गुलामों के, अंग्रेज़ों के ग़ुलामी में जकड़ चुका था, फंस चुका था और धीरे धीरे हमारे ऊपर अंग्रेज़ काबिज़ हो गए थे, यानी हुकूमत करना शुरू कर दिए थे
اور ہم ہندوستانیوں پر جب زور و زبر کیا یعنی کہ ظلم زیادتی زیادہ ان کی حد سے بڑھ گئی تو ہمارے بڑوں کو احساس ہوا کہ زمین ہماری، دیش ہمارا، وطن ہمارا، اور ہمارے ساتھ اس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے آزادی کی ٹھان لی اور ایک وقت آیا کہ بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمارے دیش کو آزاد کیا۔ یہی چیزیں شاعر اپنے شعر کے اندر یعنی کہ نوجوانوں کو اور انسانوں کو اور ہندوستان کے باشیوں کو، ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کے اندر جوش و خروش کا ذکر کیا ہے، اور کہا کہ انگریز جو ہمارے اوپر ظلم زیادتی کرے تھے اس کو انہوں نے اپنے جوش و جوانی کے ساتھ ختم کیا ہے۔ یہ اس نظم کا خلاصہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 میں کہ جوش کی شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالی، یعنی کہ اندر خصوصیت تھی، کیپیسٹی تھی، کیا ان کو لکھنے کا چھمتا اور صلاحیت تھا، وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 2 کا جواب ہے کہ ہندوستان کی شاعری کے ذریعے سے حصہ لیا تھا، ان میں حسرت موہانی کے بعد جوش ملیح آبادی کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ یعنی جتنے شعراء کرام نے اس آزادی کے اندر حصہ لیا ہے اس میں حسرت موہانی بہت بڑے جوشیلے اور بہت بڑے مطلب کہ آزادی کے متوالے تھے، ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، یعنی کہ جوش ملیح آبادی کا نمبر بھی آتا ہے۔ جوش ملیح آبادی کے اسی پس منظر میں پیغمبر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ آپ کے یہاں پر ایک بہت بڑی چیز آپ کو مل گئی کہ اگر آپ کو امتحان میں پوچھ دیتا ہے ایگزام کے اندر کہ پیغمبر انقلاب کس کو کہتے ہیں اور 4 وکلپ ڈالتا ہے، اس میں آپ کو جوش ملیح آبادی کو ڈھونڈ کر کے اسی پر آپ کو ٹک لگانا۔ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ جوش بنیادی طور پر فکری لحاظ سے انقلابی شاعر تھے اور صنفی لحاظ سے نظم کے شاعر تھے۔ ان کی نظموں میں اچھی خاصی تعداد ایسے نظموں کی ملتی ہے جن کا شمار وطنی شاعری میں کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ، انہوں نے اپنے شعر کے اندر وطن کے بارے میں اور آزادی کے بارے میں بہت ہی زیادہ کہا ہے۔ یہ جو اسٹوڈنٹ وہ چیزیں رہی جو آپ کو سنکھیپ میں یاد کرنا ہوگا، یعنی کہ مختصر میں یاد کرنا ہوگا۔ آگے دیکھیے یہ تفصیلی پوچھ رہا ہے، یعنی کہ آپ کو صاف بتانا ہے۔ تو جوش نے اپنی انقلابی اور وطنی نظموں کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کے اندر جذبہ حریت کہتے ہیں آزادی، جذبہ حریت پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تحریک آزادی ہند کو جوش نے شعور کی حالت میں اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آزادی کے متوالوں کو توپوں کے دہانوں کے آگے سینہ سپر ہوتے دیکھا تھا، یعنی کہ سینہ تان کر کھڑے ہوئے تھے دیکھا تھا۔ جیلوں کے مظلوم قیدیوں کو آہو بگا کہتے ہیں رونے اور چلانے کو، بلکہ ان پر درد آوازوں کو سنا تھا۔ آخر شاعر نے وہ دن بھی دیکھا جب آزادی کے صبح نمودار ہوئی، انگریزوں کے زندہ کو، یعنی زندہ کہتے ہیں قید خانہ، انگریزوں کے زندہ کو دیواریں گری، زمین بوس ہو گئی اور ظالم و جابر حکمرانوں کے چہرے تکبیروں کے گونج اور انقلاب زندہ باد کے نعروں سے بے نور ہونے لگی۔ ان چہروں اور آنکھوں کی بے نوری دراصل انگریزوں کی ایک صدی تک ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد حکومت سے محرومی کا اظہار تھا جو ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ تو جی اسٹوڈنٹ، یہ تمام چیزیں تھی جو ہم نے آپ کو بتایا۔ جوش کی شاعرانہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے اپنے شاعری کے اندر، اپنے شعر کے اندر ہندوستان کے نوجوانوں کو ابھارا ہے، ان کے اندر گرماہٹ اور جوش کو پیدا کیا ہے اپنے شعر کے اندر، اور ان کے لکھنے کا طریقہ یہی تھا کہ بالکل جس چیز کو لکھتے تھے اس کے اندر سے تہ تک پہنچ کر کے اس کی تمام خوبیوں کو بیان کرتے تھے۔ یہ ان کے لکھنے کا شاعرانہ خصوصیت ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس طرح آپ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ساتھیوں پر شیئر کر دینا تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے۔ کل ملتے ہیں جس طرح ایک دوسری ویڈیو کر کے، تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔